کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک سرزمین ایسی بھی ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، جہاں کبھی سب سے پہلے شہر بسائے گئے تھے، جہاں فلسفہ، ریاضیات اور روحانیت نے اپنی جڑیں مضبوط کی، جہاں محلات اور مندر بنے، جہاں جنگیں ہوئیں، بادشاہتیں ابھریں اور مٹ گئیں، لیکن کہانیاں باقی رہ گئیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی، ایک ایسی داستان جس میں شان بھی ہے اور زوال بھی، امن کے پیغام بھی ہیں اور خون کی ندیوں کا ذکر بھی۔ آئیے وقت کا پہیہ الٹا گھماتے ہیں اور ہزاروں سال کے اس سفر میں چلتے ہیں جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا، وادی سندھ کی تہذیب۔ ہزاروں سال پہلے موجودہ پاکستان اور شمال مغربی بھارت کے علاقے میں ایک تہذیب جنم لیتی ہے جسے وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ یہاں کے لوگ منصوبہ بند شہر بناتے، نکاسی کا جدید نظام رکھتے اور کپاس کاشت کر کے دنیا کو کپڑا فراہم کرتے تھے۔ ہڑپا اور موہنجودڑو میں اینٹوں کے مضبوط مکان، چوڑی سڑکیں اور بازار تھے۔ یہاں لوگ مہریں بناتے، تجارت کرتے اور زندگی خوشی سے منظم انداز میں گزارتے تھے۔ لیکن پھر اچانک یہ تہذیب مٹنے لگی، شاید دریاؤں کا رخ بدلنے لگا، شاید کوئی قدرتی آفت آئی یا باہر سے حملہ آور آئے۔ ہزاروں سال کی محنت اچانک مٹی میں دفن ہونے لگی۔ ویدک دور اور آریائیوں کا عروج۔ پھر شمال سے ایک نئی قوم آتی ہے، آریہ۔ یہ گھوڑے، رتھ اور ایک نئی زبان اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے ویدک دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ویدک لکھتے تھے، 4 مقدس کتابیں جو ہندو مذہب کی بنیاد بنتی ہیں۔ اس دور میں ورنا سسٹم یعنی ذات پات کا نظام قائم ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آتی ہیں اور مذہبی رسومات پورے خطے میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موریہ سلطنت اور اشوک اعظم۔ 321 قبل مسیح، چندر گپت موریہ نندا خاندان کو شکست دے کر ایک عظیم سلطنت قائم کر دیتا ہے۔ پھر آتا ہے اشوک، وہ بادشاہ جو ابتدا میں جنگجو تھا، لیکن گلنگا کی جنگ میں ہزاروں لاشیں دیکھ کر اس کا دل پانی پانی ہو گیا اور وہ بدلتا چلا گیا۔ وہ تلوار پھینک دیتا ہے، وہ بدھ مت اختیار کر لیتا ہے اور امن کا پیغام پھیلانے لگتا ہے۔ اشوک اپنے ستون اور خطبے پورے خطے میں لگواتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں امن اخلاق کا سبق یاد رکھیں۔ گپتا سلطنت کا سنہری دور۔ 320 عیسوی میں گپتا خاندان اقتدار میں آتا ہے اور بھارت ایک بار پھر عروج دیکھتا ہے۔ یہ دور سنہری دور بھی کہلاتا ہے کیونکہ علم، ادب اور فنون میں زبردست ترقی اسی دور میں ہوتی ہے۔ ریاضی میں صفر کا تصور، فلکیات میں سیاروں کی حرکت کا مطالعہ اور ادب کے عظیم شاہکار سب اسی دور کی دین ہیں۔ مسلم دور حکومت۔ 12ویں صدی میں وسط ایشیا سے آنے والے مسلمان حکمران دہلی پر قبضہ کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک، خلجی تغلق اور لودھی خاندان دہلی سلطنت کے ادوار میں حکومت کرتے ہیں۔ اسلامی فن تعمیر، فارسی زبان اور نئی طرز حکومت پورے خطے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر 1526 میں بابر آتا ہے، پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دیتا ہے اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اکبر کا دور آتا ہے، مذہبی رواداری، مضبوط حکومت اور فنون لطیفہ کا عروج۔ شاہ جہاں تاج محل تعمیر کرواتا ہے اور محبت کی ایک عظیم نشانی چھوڑتا ہے۔ اورنگزیب سلطنت کو سب سے زیادہ وسیع کرتا ہے، لیکن اس کی سخت پالیسیوں اور طویل جنگوں سے سلطنت اندر ہی اندر سے کمزور ہونے لگتی ہے۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد
मुगल सल्तनत टूट फूट का शिकार हो जाती है। बरतानवी दौरे हुकूमत 1757 की पलासी की जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देती है और भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा मजबूत हो जाता है। वो रेल, डाक और तालीमी निज़ाम मुतारफ़ कराते हैं, लेकिन मुकामी वसाइल का बेरहमी से इस्तेसाल भी करते हैं। 1857 की जंग आज़ादी होती है। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया जाता है। मुगल सल्तनत का बाप मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। आज़ादी की तहरीक और तकसीम हिंद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम होता है। गांधी जी की अदम तशद्दुद की तहरीक, जलियांवाला बाग का खून और हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात बढ़ने लगते हैं। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल तस्वुर पाकिस्तान पेश करते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों की अलहदा मुमलकत के लिए शदीद जदोजहद करना शुरू कर देते हैं। बालाखर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आता है और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। साथ ही लाखों लोग हिजरत करते हैं और तारीख का एक नया बाब शुरू हो जाता है। भारत की तारीख एक आईना है जिसमें हम अरूज और ज़वाल, अमन और जंग, इल्म और जहालत सब कुछ देख सकते हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि वक़्त बदलता रहता है, लेकिन तहजीब और सकाफत की बुनियाद हमेशा कायम रहती है। ये सरजमीन हमेशा दुनिया के नक्शे पर एक नुमायां मुकाम रखेगी। अगर आपको आज की डॉक्यूमेंट्री हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।